الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ رب العزت نے دنیا کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے. عالم دو طرح کے ہیں، ایک کو عالم خلق کہتے ہیں اور دوسرے کو عالم امر کہتے ہیں. عالم خلق وہ عالم، وہ دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تدریجاً درجہ بدرجہ پیدا کیا، جیسے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا پورا حصہ. اس میں ہر چیز آہستہ آہستہ بنتی ہے. اگر آپ بیج زمین میں ڈالیں تو کھیتی کے اگ کر پکنے میں بھی کچھ عرصہ لگتا ہے. درخت بوئیں تو اس کو بڑا ہو کر پھل لینے میں کچھ وقت لگتا ہے. حتیٰ کہ عورت اگر امید سے ہو جائے تو بچے کے پیدا ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. ہر چیز تدریجاً ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریجاً پیدا کیا. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا خلق الارض فی یومین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. اب وہ دن دنیا کے ہزاروں سالوں کے برابر ہوں گے، لاکھوں سالوں کے برابر ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ کئی مرتبہ 1000 سال کا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ 70,000 سال کا. الف سنۃ مما تعدون. تو چونکہ یہ عالم تدریجاً پیدا ہوا اس لیے اس کو عالم خلق کہتے ہیں. تدریجاً پیدا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے کے ساتھ چلا دیا. چنانچہ ان اصولوں کو فزیکل لاز کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں. فَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنتیں، یہ فزیکل لاز، یہ بدلتے نہیں ہیں، ہر جگہ ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر لوہا اگر سخت ہے تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ لوہے کی سختی ویسے ہی رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایشیا میں لوہا سخت ہو اور افریقہ میں لوہا پلاسٹک کی طرح. جو خوبی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی پوری دنیا میں ایک جیسی ہی رہے گی. اسی لیے جو لوگ بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے لوہے کی قوت برداشت کو دیکھ کر کہ کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے 100 منزلیں بنا دیتے ہیں اور وہ عمارتیں کھڑی رہتی ہیں اور طوفانوں میں بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے. اگر اس کو انسان عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ اس کی عقل سے بالاتر ہے. اس کو یہ نظام سمجھ نہیں آ سکتا. وہ سمجھتا ہے کہ کچھ قوانین ہیں جو خود بخود لاگو ہو رہے ہیں اور وہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان قوانین کا بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا. تو جو سیدھی عقل ہو، عقل سلیم ہو، وہ تو پہچان لیتی ہے. اور جو عقل فطور رکھنے والی ہو، شک رکھنے والی ہو، وہم اور شک والی ہو، تو وہ عقل کبھی نہیں پہچان سکتی. یہاں آ کر مومن اور کافر کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. مومن اس کائنات میں اس نظریہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میرا نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ماننے اور نہ ماننے.
اگر میں نے مان لیا تو میرا فائدہ ہے، اور اگر میں نے نہ مانا تو میرا نقصان ہے۔ جبکہ کافر وہ مشاہدے کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھ سے ہر چیز دیکھتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ اس کی عقل اس کو دھوکہ بھی دے دیتی ہے، عقل کے ہاتھوں اسے ندامت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے مومن کو ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ جس پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا، اسی نے اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس طریقے کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں گے تو ہمیں فلاح نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی نیک ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ تو یہاں وعدہ ہے پاکیزہ زندگی کے ملنے کا ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ۔ تو اگر ایمان لانے کے بعد کوئی بندہ نیک اعمال میں ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عزت نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سکون دل والی زندگی نصیب ہوگی۔ آج دنیا اپنی من مرضیاں کر رہی ہے تو ساتھ پریشان بھی ہو رہی ہے۔ آپ پوری دنیا کا چکر لگا کے دیکھیں، سکون نام کی چیز آپ کو ملنے نہیں، اگر یہ ملے گی تو ایمان والوں کے دلوں میں ملے گی۔ عیاشی مل سکتی ہے دنیا میں، خواہشات کی پیروی دنیا میں مل سکتی ہے، من مانی مل سکتی ہے، مگر جس کو سکون کہتے ہیں، اطمینان کہتے ہیں، یہ آپ کو مومن کے دل کے سوا کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اتنا ہی زندگی زیادہ پرسکون ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور اس لیے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ یقین اسے اس حد تک ہوتا ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ میرے آنکھ کا دیکھنا تو غلط ہو سکتا ہے، میرے پروردگار کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بغیر دیکھے جنت اور جہنم پر اتنا یقین ہے کہ اگر میں ان کو آنکھوں سے دیکھ بھی لوں تو میرے یقین میں ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے آج ہم بھی تو کتنی چیزوں کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ سعودی عرب تو تھوڑے لوگوں نے دیکھا ہے اور مانتے سارے ہی ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کیسے مانتے ہیں؟ وہ اس طرح مانتے ہیں کہ لوگ وہاں گئے، انہوں نے حج کیا اور آ کر حالات سنا۔ اب حالات سن کر ان کو اتنا پکا یقین ہو گیا کہ وہ جا کر اگر بیت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو ان کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہی حال صحابہ کرام کا تھا آخرت کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے، اور جب آ کر آپ نے دنیا میں سنائے تو صحابہ کرام کو پکا یقین ہو گیا۔ اتنا کامل یقین تھا
کہ وہ فرماتے تھے کہ اب آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اسی یقین کی بات ہے کہ ایک موقع پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، اور ایک مجاہد ان کے پاس آئے اور کر کہنے لگے کہ حضرت بس تھوڑی دیر میں میری نبی علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے، آپ نے اگر کوئی پیغام دینا ہو تو آپ بتا دیجیے۔ ذرا سوچیں نا اس بات کو کہ یہ کیا عجیب بات ہے۔ اتنا تو اس کو پکا یقین تھا کہ وہ سپہ سالار کے پاس آ کر یوں کہتا ہے کہ میری ابھی تھوڑی دیر میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے، یعنی وہ نیت کر چکے تھے کہ آج میں نے ایسا اتنا جہاد کرنا ہے کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دینی ہے۔ تو وہ آ کے امیر لشکر سے کہتے ہیں کہ حضرت میری تھوڑی دیر میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے، تو آپ بتا دیجئے اگر آپ نے کوئی پیغام لینا ہو۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اچھا تم نبی علیہ السلام کی خدمت میں میرے سلام پیش کرنا اور یہ کہہ لینا کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب، آپ نے جو جو وعدے ہم سے کیے ہم نے اپنی آنکھوں سے ان وعدوں کو پورا ہوتا دیکھ لیا۔ یہ ہوتا ہے کامل یقین، پکا یقین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یقین کی کمزوری کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے ہم دل میں یقین زندگی گزارتے پڑ رہے ہیں۔ زبانی کہتے ہیں کہ اللہ پالنے والا ہے، اور عملاً سوچتے ہیں کہ ہم دفتر سے پل رہے ہیں، ہم اپنے کھیتوں سے پل رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ علم دین پڑھتے ہیں ان سے پہلا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ بھئی جس پروردگار نے ذمہ لیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ پروردگار تو رزق پہنچائے گا بندے کو، وہ تو ایسی طرف سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے بندے کو وہم گمان ہی نہیں آتا۔ لیکن یہ یقین تھوڑے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کاروبار سے پل رہے ہیں اور دکان سے پل رہے ہیں اور دفتر سے پل رہے ہیں۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کھیتی کے ذریعے سے پال دیتا ہے اور چاہے تو بغیر کھیتی کے پال دیتا ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچا دے اور چاہے تو براہ راست فائدہ پہنچا دے۔ تو یہ دل میں یقین ہونا کہ اگر میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے مجھے پالیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلباء آئے۔ اس دوران ایک سائل نے آ کر مانگا تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، خادم سے کہا انہوں نے کہ جو روٹیاں پڑی ہیں وہ سب دے دو اللہ کے راستے میں۔ روٹیاں دے دی گئی۔ اب کھانے کا بھی وقت ہو گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو ایک آدمی کھانا لے کے آیا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ذرا گنو روٹیاں کتنی ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت 90 روٹیاں اور سالن لے کے آیا۔ فرمانے لگی ہماری نہیں ہے۔ تو خادم نے پوچھا کہ حضرت ہماری کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو روٹیاں میں نے کہیں تھی دے دو وہ 10 تھیں، اور اگر 10 کا بدلہ مجھے ملے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا تو ملنا ہی ہے نا، اس سے تو نیچے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو کم از کم تو 10 گنا ہوتا نا، تو 100 روٹیاں ہونی چاہیے تھی، 90 نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا حضرت یہ کھانا ہمارا ہی ہے، جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ روٹیاں فقیر کو دے دو
تو میں نے 9 دی تھی، ایک رکھ لی تھی کہ شاید آپ کو کھانے کی ضرورت پیش آئے، تو 9 کے بدلے 90 مل گئی، سمجھ لگے ہاں یہ ہمارا ہی رزق ہے جو اللہ نے ہمیں واپس لوٹا دیا۔ اتنا یقین تھا ان لوگوں کو کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے۔ اس کے بعد مستعمل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ساری زمین تانبے کی ہو جائے اور ساری مخلوق میری عیال بن جائے اور سارا سال آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی بارش کا نہ برسے، مجھے پھر بھی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری اتنی عیال کو پھر بھی پال کے دکھائیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اس کے لیے ہم فکر مند ہوتے پھرتے ہیں، اور جس چیز کا ہمیں ذمہ دار بنایا کہ نیم کامال کرو، ان میں ہم سستی برتتے پھرتے ہیں۔ دنیا میں آدمی دوسرے کے کام میں دخل اندازی کرتا پھرے نا تو اس کو کہتے ہیں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ ہمارا حال دیکھو کہ جس کا ذمہ پروردگار نے لیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی زمین پہ چلنے والی اور جاندار ہیں ان سب کا رزق ہمارے ذمہ ہے، اس کے لیے پریشان کرنا کیا چاہیے؟ ہاتھ باندھ کے گھر بیٹھ جائیں؟ نہیں، اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ غمزدہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں بھائی، کھانا کھانا ہماری ذمہ داری اور بھوک کا اتارنا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کھانا کھانے کے باوجود بھوک نہیں اترتی۔ ایک بیماری ہے جو البقر، اس میں انسان کھا کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور پھٹنے کو آتا ہے اور بھوک نہیں اترتی۔ ایک بیماری ہے استسقاء، پانی پی پی کے انسان کا حال برا ہوتا ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کھانا کھا کر پیٹ بھوک اتار دیتے ہیں اور کبھی کھانا کھا کے بھی بھوک نہیں اتارتے۔ وہی دودھ انسان پیے تو اس کو صحت ملتی ہے، اور کئی مرتبہ اسی دودھ کو پینے سے اللہ تعالیٰ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ تو جس چیز کو چاہتے ہیں خیر کا سبب بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں شر کا سبب بنا دیتے ہیں۔ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کے اختیار، نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار۔ تو بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کے پیچھے بھاگیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اس پروردگار کے بندے بن کر رہیں جو نفع اور نقصان دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس راز کو صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ پھر بھروسہ ہو چکا تھا۔ پکا یقین ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر رہیں گے تو اللہ رب العزت انہی اسباب کو جو ہمیں ذلت کے نظر آ رہے ہیں ہمارے لیے عزت کے اسباب بنا دیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ آپ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور آپ جسے چاہتے ہیں اس کو ذلت دے دیتے ہیں۔ یہ تو برتن ہے، جیسے گلاس کے اندر پانی چاہو تو ڈالو اور چاہو تو دودھ ڈال لو۔ دودھ ڈالنا اور پانی ڈالنا یہ اختیار بندے کے اپنے پاس۔ اسی طرح یہ اسباب برتن ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس میں نفع ڈال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس میں نقصان ڈال دیتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں فائدے کا کام کر رہا ہوں،
اور وہ اپنے لیے نقصان خرید رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک آدمی نے جانا تھا ریل گاڑی پر کراچی، تو وہ بیچارہ ٹکٹیں بک کروانے کے لیے سارا دن ریلوے اسٹیشن پہ پھرتا رہا ریزرویشن کے لیے. ادھر سے بھی سفارش کروائی، ادھر سے بھی سفارش کروائی، بڑی کوشش کے باوجود شام تک اس کی سیٹ ریزرو نہ ہوئی. تو گھر آیا، تھکا ہوا بھی تھا، پریشان بھی تھا، بڑا مایوسی کے عالم میں بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں، سیٹ نہیں ملی، کیا کروں، بہت پریشان ہوں، میں فلاں وقت پہنچنا چاہتا تھا، اب نہیں میں پہنچ سکوں گا. اب بڑا غمزدہ ہے کہ سارے دن کی محنت ضائع گئی، اور یہ بھی دل میں سوچتا ہے کہ میرے رب نے میری دعا قبول نہیں کی. اگلے دن جب صبح ہوئی تو اس بندے نے اخبار پڑھی تو اس میں خبر موٹی لگی ہوئی تھی کہ جس ریل گاڑی پر یہ سیٹ ریزرو کروانا چاہتا تھا اس کے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور 400-500 آدمی یا زخمی ہوئے یا فوت ہو گئے. تو پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے بیٹھ گیا. شکر ہے میرے اللہ، میری کوشش کے باوجود آپ نے مجھے بچا لیا اس مصیبت. اب دیکھیے وقت سے پہلے کیا تھا کہ اس کام کے نہ ہونے پہ غمزدہ ہوتا پھر رہا تھا، شکوے کر رہا تھا، اور جب حقیقت کھلی اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. یہی بندے کا حال ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں کے آگے پردے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ میرے مولا نے جو کیا اس میں میرے لیے حکمت کیا تھی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو کرتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے. اس کے دینے میں بھی حکمت ہوتی ہے، اس کے نہ دینے میں بھی حکمت ہوتی ہے. لیکن اب بچے کو ماں کینڈی کھانے کے لیے دے لیتی ہے، لیکن بچہ انگارہ اٹھانے کے لیے کہے تو ماں نہیں اٹھانے دیتی. ماں میں محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، وہ دینا بھی چاہتی ہے، اپنے بچے کا رونا دیکھ بھی نہیں سکتی، مگر بچے کو انگارے کو ہاتھ نہیں لگانے دینا چاہتی. اس لیے کہ ماں جانتی ہے یہ ہاتھ لگائے گا تو یہ انگارہ اس کو جلائے گا. اسی طرح ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیتے. دیکھتے نہیں بہت نوجوان، وہ جی کوئی وظیفہ بتاؤ کہ بس میرے خالہ کی بیٹی ہے ادھر میری شادی ہو جائے. اب وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. کئی مرتبہ بچیاں پریشان ہوتی ہیں کہ جی میرے خالے کا بیٹا CA کیا ہوا ہے، دعا کرو میری وہاں شادی. وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بس یہاں شادی ہو جائے تو پتہ نہیں کیا مجھے پرسکون زندگی ملے گی. وظیفے بھی کرتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں، یہ کرتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، اور جب اخیر پہ نہیں ہوتا تو پریشان ہوتی ہیں. حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جس کو وہ اتنے شوق سے مانگ رہی ہوتی ہیں اس نے آگے کی زندگی میں ان کو اتنا پریشان کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے تو ہمیں استخارے کا حکم دیا گیا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اہتمام سے ہمیں استخارے کی دعا یاد کرواتے تھے کہ بہت عرصہ ہم ان کو قرآن کی آیات میں سے آیات سمجھتے رہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ آیت نہیں ہے، یہ تو دعا ہے نبی علیہ السلام نے جو سکھائی. اتنے اہتمام سے استخارے کی دعا سکھاتے تھے. اس لیے ہمارے مشائخ نقشبند کا ہمیشہ معمول کہ تہجد کی نماز پڑھتے صبح جلدی اٹھ کر، اور اس کے بعد جب دوبارہ سوتے تو پھر استخارے کی نیت کر لیا کرتے تھے نوافل کے اندر. اور جو رات کو نہ کر سکتے تو پھر وہ اشراق کی نفلوں میں استخارے کی نیت کر کے تھوڑی دیر پھر یہ نیند لے لیا کرتے تھے چند منٹ کی. وہ استخارہ ان کو ہوتا تھا روزانہ کے امور کے بارے میں. اے اللہ جو آپ کی منشا ہے آپ کھول دیجئے، آپ کا غلام اطاعت کے لیے حاضر ہے. جیسے صبح آتا ہے نا نوکر تو پوچھتا ہے صاحب آج کیا کام ہے، تو اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے
وہ بھی پھر اشراق کی نماز پڑھ کے استخارے کے ذریعے پوچھتے ہیں بڑے صاحب کیا حال ہے، آپ کا کیا حکم ہے، آج یہ غلام آپ کا خادم کس کام میں لگ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں بہتری ہوتی ہے۔ یہ نظام ہے نا دنیا کا، تو اس لیے جن نقشوں سے انسان کو پریشانیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ انہی نقشوں سے انسان کو عزتیں عطا کر دیتے ہیں، اور جن نقشوں سے عزتیں ملتی ہیں انہی نقشوں سے ذلت ملتی۔ آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں کتنے لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ کرسی سے عزت ملتی ہے، میں وزیر اعظم بن جاؤں گا یا صدر بن جاؤں گا تو عزت ملے گی۔ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اس کرسی کی وجہ سے کتنوں کو ذلت اٹھانی پڑی، کتنوں کو کرسی کی وجہ سے ذلیل ہو کے پھانسی چڑھنا پڑا۔ تو پھر جس کو وہ عزت سمجھتے تھے وہ ان کے لیے ذلت کا باعث بن گئی۔ تو عالم اسباب میں مومن اسباب اختیار کرے مگر نتائج کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزتوں کا معاملہ فرمائیں گے، چونکہ اس نے وعدہ کر لیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ وہ ایمان والوں کو عزتیں دیتا ہے۔ ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا میں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا۔ آج ذرا سا کوئی بااختیار ہو نا افسر تو وہ اپنے کسی ماتحت کو کہتا ہے تم جو مرضی کرو میں اس میں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا۔ دیکھو دنیا کے لوگوں کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ تو اختیار والے ہیں۔ غور کیجیے، چونکہ عالم اسباب ہے تو جو سبب انسان کو پریشانی ملنے کا بنا اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتے ہیں تو اسی سبب سے بندے کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کی طرح مثالیں ایک دو سن لیجیے، توجہ فرمائیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب والد سے جدا ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں بہت روتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی، یہ حالت ہو گئی۔ اب جب اللہ رب العزت کے سامنے وہ روئے اور فرمایا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا، اللہ میں آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں اور اپنا حزن آپ کے سامنے ہی بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پیاری لگی کہ پروردگار نے دوبارہ ان کو وہ خوشی دینے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا آپس میں پھر تعارف ہوا تو بھائیوں نے بتایا کہ جی ابو کی تو بینائی چلی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا کرتا بھیجا، فرمایا اذهبوا بقمیصی، میرا قمیص لے کے جاؤ۔ اب یہاں سمجھ میں بات نہیں آتی، بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے دعا کر دیتے تو ان کے والد کو بینائی مل جاتی، یہ کیا وجہ کہ فرما رہے ہیں اذهبوا بقمیصی، میرے والد کی آنکھوں پہ لگاؤ، فارتد بصیرا، ان کو بصارت مل جائے گی۔ تو اس میں مفسرین نے حکمت یہی لکھی ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابتدا میں جو یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ملا تھا اس کا ظاہری سبب ان کا کرتا بنا تھا۔
جاؤ اباہم عشاء یبکون، جب ان کے بھائی عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے تھے تو بدم کذب، ان کے قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر آئے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کے قمیص پر خون لگا دیکھا تھا تو ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا. چونکہ قمیص سبب بن رہی ہے ان کو غم ملنے کا. اب جب پروردگار نے اس امتحان سے ان سے راضی ہوئے تو اللہ تعالی قمیص ہی کو ان کی خوشیاں ملنے کا سبب بنا رہے. کہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام قریب کنویں میں تھے تو ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، بھیڑیے نے کھایا یا بھی زندہ ہے. اور کہاں ابھی میلوں دور قمیص لانے والے ہیں تو فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. واہ میرے مولا، آپ جب کھول دیتے ہیں دیواروں کے نقشے تو پھر میلوں سے بندے کو خوشبو آ جاتی ہے. اور جب دروازے کے جب آگے پردے ڈال دیتے ہیں تو قریب کنویں میں پڑے ہوئے بچے زندہ ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. تو جو سبب تھا پریشانی ملنے کا وہی سبب ملا انسان کو، ان کو خوشی ملنے کا. اسی طرح ایک مثال اور سن لیجیے، توجہ فرمائیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو حکم ملا کہ تم اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اب ان کی والدہ کو یہ مشکل کام نظر آتا تھا اپنے جیتے جاگتے بیٹے کو پانی میں بہا دینا. یہ کیفیت مرد شاید مشکل سمجھیں، ماں آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اولاد سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بڑھ کر، اور اپنے زندہ بیٹے کو اس طرح دریا کے اندر ڈال دینا، اللہ اکبر، بڑا امتحان تھا اس کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو غم مل رہا ہے مگر وہ حکم خدا کو پورا کر رہی ہے. غم زدہ دل کے ساتھ حکم خدا کو پورا کر رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں إِن كَانَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا. اگر اس کے دل کو ہم گرا نہ دیتے تو وہ تو راز کو کھول ہی بیٹھتی، رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ بیٹا اس کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو گرا دے دی، سکون پر سکون ہو گئی. اب جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پرسکون ہو گئی باوجود اس کے دل غم زدہ تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان ختم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی دینی چاہیے تو کس سبب سے دی؟ پانی کے سبب سے دی. پانی سبب بنا تھا ان کو غم ملنے کا، اور جب بنی اسرائیل کو نجات ملی تو کس سے ملی؟ پانی سے. پانی میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرما دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سبب بنتا ہے انسان کی پریشانی کا، اگر انسان حکم خداوندی پر جمع رہے اللہ تعالیٰ اسی سبب کو خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے نیند آ رہی ہے اس لیے سب مراقب ہوتے جا رہے ہیں، تو جاگ جائیں. ایک بات سنا کے میں بھی بات مکمل کر دیتا ہوں. زیادہ دیر بٹھانا مقصود نہیں، ایک بات سمجھانا مقصود ہے. آپ جلدی سمجھ لیں گے تو جلدی چھٹی ہو جائے گی، دیر سے سمجھیں گے تو ہم بھی لگے رہیں گے. تو اس لیے مراقبے اس وقت جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں، بات کو دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. جلدی سمجھ لیں تو جلدی چھٹی. کیا ارادے ہیں؟ جلدی چھٹی کے تو جلدی سمجھ لیں، اور اگر مراقبے میں چلے جائیں گے تو پھر ہم بھی بٹھائے رکھیں گے.
اچھا ایک بات سن لیجیے، بات بڑے کام کی ہے۔ ابرہہ ایک بادشاہ تھا یمن کا، بڑی طاقت تھی اس کے پاس، ہاتھیوں کے لشکر سے۔ اس کو پتہ چلا کہ بیت اللہ شریف ایک عبادت خانہ بھی ہے اور تجارتی مرکز بھی ہے، تو اس کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور اس گھر کو گرا کر میں یمن میں ایک اور گھر بناتا ہوں جو تجارتی مرکز بھی بنے اور لوگوں کا عبادت خانہ بھی بنے۔ چنانچہ ابرہہ نے چڑھائی شروع کر دی۔ قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب وہ بیت اللہ شریف کے باہر یعنی حرم کے باہر پہنچا ایک جگہ پر، تو اس نے پڑاؤ ڈالا۔ عبد المطلب کے 70 اونٹ تھے جو چر رہے تھے، اس کے فوجیوں نے وہ اونٹ پکڑ لیے۔ تو نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب ان کے پاس گئے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ میرے ساتھ کوئی نیگوشیشن کرے گا۔ انہوں نے جا کے ایک ہی بات کی کہ بھئی میرے اونٹ آپ مجھے واپس کر دیں۔ اس نے کہا یہ تو ذاتی بات ہے، میں تو سوچ رہا تھا آپ کو یہ اجتماعی بات کریں گے، بھئی مجھے کہیں گے حملہ مت کرو، واپس چلے جاؤ، کوئی ایسی بات کرو گے۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ نہیں، یہ اونٹ میرے تھے، اس کی حفاظت بھی میرے ہی ذمے ہے۔ جہاں تک بات رہ گئی گھر کی، تو یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی حفاظت بھی وہ خود فرمائے گا، مجھے فکر نہیں ہے اس کی۔ وہ اپنے اونٹ لے کر چلے گئے۔ چنانچہ اگلے دن ہاتھی والے نے اپنے لشکر کو تیار کیا کہ چلو آج ہاتھیوں کے پاؤں سے اس عمارت کو روند ڈالو، مٹا دو اس کو صفحہ ہستی سے، اور آج کے بعد یہ مرکز ختم، اور جس کو میں نے گھر بنایا وہ مرکز شروع ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، چنانچہ چڑیاں پرندے چھوٹے چھوٹے آئے جن کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، اور ان کنکریوں کو انہوں نے ایسے پھینکا کَأَسْفٍ مَأْکُولٍ کہ لوگ ہاتھی سب کچھ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بن گئے۔ اب یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے، یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہاں آپ کو میں 2 علمی نقطے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری سطح پہ انسان سوچے تو وہ کہے گا کہ قرآن پاک کی ہر آیت میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کا سبق ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے، یہ صورت پرانی ہو گئی۔ تو جیسے فرنگی ذہن رکھنے والے کچھ مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ قرآن پاک تو 1400 سال پرانا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس صورت کا کیا فائدہ؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ صورت کا کیا فائدہ؟ لیکن علماء نے اس کا جواب لکھا، وہ کہتے ہیں دیکھو تم تو کہتے ہو یہ 1400 سال پرانا ہے، لیکن آج کے دور میں تم نے جو ہوائی فوج بنائی ہے، کس جگہ پر تم حملہ آور ہو سکتے ہو اور کس جگہ پر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول اس صورت کے اندر بتا دیا۔ تو آج کے دور کا انسان بھی اس صورت سے اپنے لیے ایک لاہ عمل بنا سکتا ہے زندگی، کہ دشمن کون سا کام کرے
تو تم اس کے اوپر اسی طرح حملہ کر سکتے ہو جہازوں سے جس طرح کے ابابیل کو اللہ نے بھیج کر ان ہاتھیوں کے لشکر کو ختم کروا دیا۔ اب دیکھیے 1400 سال پہلے نہ ہوائی جہاز تھے نہ کچھ اور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی قانون ایک بنا دیا۔ ظاہری نظر رکھنے والے بندے کو یہ صورت بے فائدہ نظر آتی ہے، حالانکہ اس صورت میں بھی ہمارے لیے زندگی گزارنے کی رہنمائی موجود ہے۔ لیکن دوسرا علمی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہاتھیوں کو زمین میں دسا دیتے، کوئی وبا پھیل جاتی جس سے کہ وہ لوگ مر جاتے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے ان پر پتھر برسائے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ بھی لکھا جواب اس کا کہ وہ چونکہ طاقت کے نشے میں تھا، متکبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نازک سی چھوٹی سی مخلوق سے مروا دیا کہ او متکبر، ہم تیرے تکبر کا علاج کرتے ہیں، اور جو چیز بہت کمزور سمجھی جاتی ہے ہم اس سے تجھے تہس نہس کروا کر دکھا دیتے ہیں۔ یہ علمی نقطہ ٹھیک ہے، یہ طاقتور متکبر کو اللہ تعالیٰ نے کمزور سے مروا دیا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے چڑیوں سے باز مروا دیا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک علمی نقطہ ہے اور یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور علمی نقطہ ایک تفصیل میں نظر سے گزرا، وہ علمی نقطہ یہ کہ ابرہہ چلا تھا اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو بدلنے کے لیے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عزت والا گھر ہے میں اس کو صفر کر دوں، اور جو میرا اپنا بنایا ہوا صفر گھر ہے اس کو میں عزت والا کر دوں۔ تو اونچے گھر کو گرانے آیا تھا اور گرے ہوئے گھر کو بنانے آیا تھا، تو گویا اپنے ذہن میں وہ ترتیب کو الٹنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو میں الٹنے چلا ہوں۔ یہ راز ہے اس صورت کے اندر۔ اب دیکھیے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنی بھی ترتیب الٹ دی۔ فرمایا میرے بندے، عام ترتیب یہ ہے تو صیاد بنتا ہے اور پرندے صید بنتے ہیں، تیرا شکار بنتے ہیں، یہ میری فطرتی اور خدائی ترتیب ہے، لیکن آج تو ترتیب بدلنے کے لیے آیا، میں تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا تو کرنے آیا، میں بھی ترتیب بدل لیتا ہوں۔ آج تو صید بنے گا اور میرے پرندے تیرے صیاد بنے۔ پہلے تو نشانے مارتا ہے تو پرندے مرتے ہیں، آج پرندے نشانے لگائیں گے اور ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر تجھ کو تہس نہس کر کے دکھا دیں گے، تاکہ پروردگار عالم کی یہ بات کھل جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی ترتیب سے اس بندے کو تہس نہس فرما دیا۔ دیکھیے، ننھے پرندوں نے ہاتھیوں کو ایسے کر کے رکھ دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ ہاں میرے مولا، تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لیں گے تو ذلت کے نقشوں میں سے عزت دکھا دے گا، اور عزت کے نقشوں میں سے اگر چاہے گا کسی سے ناراض ہوا تو وہ ذلت دکھا دے گا۔ تو اصل چیز اسباب کو اختیار کرنا نہیں، مسبب الاسباب کو اپنے ساتھ لینا ہے، اس کی مدد اپنے ساتھ لینی ہے۔ سچی بات اور کرتا ہوں کہ آج اگر خبر لگے نا کہ فلاں ملک نے 500 جہازوں کے ساتھ ایک وقت میں حملہ کیا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ 500 جہازوں سے ایک وقت میں حملہ کیا، کتنی بڑی طاقت ہے۔ سنو، یہ 500 جہاز کیا کیے سکتے ہیں؟ میدان بدر میں
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو اتارا تھا۔ اب ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام جب دایاں پر پھیلاتے ہیں مشرق کو ڈھانپ لیتے ہیں، بایاں پھیلاتے ہیں مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ اگر سدرۃ المنتہا پہ وہ ہوں اور پانی کا قطرہ زمین سے 1 بالش کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ پانی کا قطرہ زمین پر گرے وہ سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ اتنی تیز رفتاری ہے، اتنی جسامت ہے، اور طاقت کا یہ حال کہ قوم لوط کو عذاب دینا تھا تو پر کے کونے سے انہوں نے زمین کے ٹکڑے کو اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر اس کو الٹ دیا تھا۔ ایک فرشتے کی طاقت کا جب یہ عالم ہے تو جس قوم کی مدد کے لیے، جس جماعت کی مدد کے لیے اللہ تعالی نے 5000 فرشتوں کو اتارا تو یہ کتنی بڑی اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ یہ 150 جہاز کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو اصل تو انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ 500 جہازوں والا ملک ہماری مدد کو آ جائے، بلکہ ان فرشتوں کا پروردگار ہماری مدد کے ارادے فرما لے۔ جب وہ مدد کے ارادے فرما لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ یقین کامل نصیب فرمائے اور ہمیں اسباب سے بالا تر ہو کر سوچنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی نگاہیں مسبب الاسباب پر جمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔